بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اردو ٹیچر ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے آج لیکچر نمبر 11 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بیٹا مکالمہ نویسی میں آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے دو خواتین کے مابین مکالمہ۔ بیٹا ہم لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اپنے نوٹس کھول کے اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا دو خواتین کے مابین مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ، اور ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں، اور ہائی لائٹر بھی تاکہ ہم مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ جی تو بیٹا ہم کوسین جو بریکٹ ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالیہ سچویشن بتائی جاتی ہے۔ بازار میں خریداروں کی بھیڑ ہے، یعنی بازار میں جو خریدار ہیں، چیزیں خریدنے والے، ان کی رش ہے، ہجوم ہے۔ ایسے میں ثنا اپنی پڑوسن ہانیہ سے ملتی ہے۔ پڑوسن کون؟ پڑوسن کہتے ہیں ہمسایہ، ٹھیک ہے؟ یعنی پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے جن کا گھر جڑا ہوا ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قریب رہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کریکٹرز کا بھی پتہ چل گیا کہ ثنا اور ہانیہ جو ہیں وہ دو کریکٹر ہیں اس مکالمے میں جن کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ ثنا کہتی ہے السلام علیکم۔ ہانیہ بہن مزاج کیسے ہیں، یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہانیہ کہتی ہے وعلیکم السلام، بہن مزاج تو اچھے ہیں مگر بازار میں یہ مہنگائی دیکھ کر حیران ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ طبیعت تو ٹھیک ہے، مزاج تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بازار میں نے اتنی زیادہ مہنگائی دیکھی تو اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوں کہ اتنی زیادہ مہنگائی۔ مہنگائی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ چیزوں کو مہنگا کر کے فروخت کرنا۔ ثنا ہاں بہن، ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا بیٹا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت اونچا ہونا۔ جب ہم کہیں گے قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے قیمتوں کا بہت زیادہ ہونا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مطلب لکھ لیا سب نے کہ جس چیز کو دیکھو آگ لگی ہے، یعنی جس چیز کو دیکھو اس کو ہاتھ لگانا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ آگ لگی ہے یعنی اس کو چھونا مشکل ہے، اس کو ہاتھ لگانا مشکل ہے، اس تک ہماری رسائی مشکل ہے، اس تک ہماری پہنچ مشکل ہے، کہ اتنی زیادہ قیمتیں ہیں کہ ان کو ہم خرید نہیں سکتے، چیزوں کو خرید نہیں سکتے۔ مہنگائی نے تو غریبوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے، یعنی یہ جو گراں فروشی ہے یا یہ جو مہنگائی ہے اس نے تو غریب لوگ جو ہیں ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ جینا دوبر کر رکھنا کا مطلب ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے زندگی مشکل بنا دینا، زندگی گزارنا مشکل بنا دینا، کہ غریبوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے، یعنی غریبوں کے لیے تو زندہ رہنا ہی بہت مشکل بنا دیا ہے اس مہنگائی نے۔ ہانیہ وہ تو ہے، اور ہماری حکومت تو دعوے کرتی ہے کہ غربت کا خاتمہ کر دیں گے، یعنی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور ہماری حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے، یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ غربت کا خاتمہ کر دیں گے، یعنی جڑ سے مفلسی کو نکال پھینکیں گے، یا غربت پورے ملک میں غریب جو ہیں ان کی مفلسی اور ناداری کو ختم کر دیں گے۔ ثنا ہاں بہن، آسان طریقہ ہے، نہ بچے گا غریب نہ رہے گی غربت، یعنی وہ اب طنزاً کہہ رہی ہے، طنز کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، اور مہنگائی سے تنگ آ کے کہہ رہی ہے۔ جیسا کہ آج کا انسان بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور ہر غریب انسان جو ہے وہ یہی رو رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہمارے لیے چیزیں خریدنا بہت مشکل ہو گیا، زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو اسی طرح سے کے حالات ان کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں، اور وہ ثنا کہہ رہی ہے کہ ہاں بہن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آسان طریقہ ہے، حکومت نے اپنا کول اس طرح سے ٹھیک پورا کرنا ہے کہ نہ بچے گا غریب نہ رہے گی غربت، یعنی وہ مہنگائی ہی اتنی زیادہ کر رہی ہے حکومت کہ اتنی زیادہ مہنگائی کی وجہ سے غریب تو ویسے ہی بیچارہ بے موت مارا جائے گا، کہ وہ کوئی چیز تو خرید سکتا نہیں۔ جب کوئی چیز خرید ہی نہیں سکے گا تو وہ تو بھوکوں مر جائے گا، اور جب بھوکوں مر جائے گا تو خود بخود مفلسی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ ہانیہ کیا مطلب ہے تمہارا، یعنی تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ثنا پھر اپنا مطلب سمجھاتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ جب غریب کے لیے دال روٹی حاصل کرنا ہی مشکل ہو جائے گی تو غریب تو فاقوں مریں گے، کوئی غریب زندہ رہے گا تو غربت رہے گی نا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے جب غریب کے لیے دال روٹی یعنی بہت معمولی سا کھانا بھی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو غریب تو فاقوں مریں گے۔ فاقوں مرنا بیٹا کیا ہے؟ فاقوں مرنا یعنی بھوک سے مرنا، کہ وہ تو بھوکے مر جائیں گے۔
फाकू मरेंगे, भूखे मर जाएंगे, भूखे रह रह के वो मर जाएंगे। तो कोई गरीब ज़िंदा रहेगा तो गुर्बत रहेगी ना। यानी जब गरीब ही कोई ज़िंदा नहीं रहेगा तो फिर गुर्बत कैसी, मुफलिसी कैसी? तो मुफलिसी तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो हुकूमत का एजेंडा बिल्कुल ठीक है कि वो इस तरह से गुर्बत ख़त्म करेगी कि पहले गरीब को मारेगी और जब गरीब मर जाएगा तो मुफलिसी खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। आगे देखिए बेटा हानिया कहती है कि हाँ बहन, अब तो दाल भी 100 रुपये किलो है। यानी दाल जैसी मामूली सी चीज़ जो है, मामूली सा खाना जो है, वो भी अब उसकी कीमत भी 100 रुपये किलो हो गई है। और गोश्त की कीमत तो मत ही पूछो। यानी गोश्त जो है वो तो अब गरीब बेचारा खा ही नहीं सकता, उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी कीमत तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं। सना, गोश्त और दाल को छोड़ो, टमाटर भी 80 रुपये किलो हो गए हैं। यानी टमाटर जो कि हर खाने में इस्तेमाल होते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो वो आम सी एक जो चीज़ है वो भी 80 रुपये किलो हो गए हैं। तो अब खाना कैसे बनेगा? गोश्त और दाल को तो छोड़ो। हानिया, अरे बहन, महंगाई की क्या बात करती हो? कपड़े, जूते, आटा, चीनी सब कुछ ही महंगा है। यानी महंगाई की तुम क्या बात करती हो? चीज़ें महंगी होने की तुम क्या बात कर रही हो? कि अशियाएँ सिर्फ जितनी हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, आटा, चीनी, सब कुछ ही महंगा है। सना, बहन अभी तो नया बजट भी आने वाला है। नया बजट? बेटा बजट का मतलब लफ्ज़ी लिख लीजिए, मुल्की जमा खर्च का हिसाब, जो साल के बाद हुकूमत की तरफ से पेश किया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा, आपके मामा और बाबा से पूछिएगा, वो ज़रूर आपको बताएंगे कि जिसमें तनख्वाहों के इजाफे के बारे में भी पता चलता है, पेंशन कितनी, उसमें कितना इजाफा हुआ, महंगाई में कितना इजाफा हो रहा है, हर चीज़ की कीमत जो है वो चेंज की जाती है, किस इदारे को कितने पैसे मिलने हैं वो सब हिसाब, और बाहर से हमें कितना ज़र मुबादला आना है उसका हिसाब सब बताया जाता है। तो सना कहती है बहन अभी तो नया बजट भी आने वाला है, फिर तो और भी महंगाई हो जाएगी। यानी महंगाई ज़ाहिर है कीमतों में इजाफा होगा तो महंगाई और बढ़ जाएगी। हुक्मरान कहते हैं, हुक्मरान कौन? मुल्क पर हुकूमत करने वाले बाइख्तियार लोग, ठीक है। यानी हुक्मरान कहते हैं हमारा मयार ज़िंदगी ऊंचा हो गया है। मयार ज़िंदगी ऊंचा हो गया है यानी ज़िंदगी गुजारने का स्टैंडर्ड, मयार, ठीक है, दर्जा जो है वो बुलंद हो गया है। यानी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत तो अपनी तारीफ़ करना चाहती है, तारीफ़ करवाना चाहती है। तो वो कहती है कि हमने आके क्या किया कि हमने लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद कर दिया है। यानी हमने लोगों को का लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो अप कर दिया है। अब लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत कम हुई है, हर शख्स के पास मोबाइल है। यानी ये इस बात की गवाही है कि मोबाइल जैसी चीज़ जो है वो एक आम इंसान की पहुंच तक भी अब मुमकिन है। हर एक, क्या रेडी वाला है, क्या मज़दूर है, सबके पास मोबाइल हैं। तो ये इस बात की निशानी है, इस बात की गवाही है कि गुर्बत यानी मुफलिसी जो है वो कम हो गई है, कि मोबाइल जैसी चीज़ जो है वो हर एक की पहुंच में है। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा कि आगे है, अरे कोई इन्हें बताए कि मोबाइल से मुंह में नवाला नहीं पड़ता। यानी अरे कोई हुकूमत को ये बात समझाए, उन्हें बताए कि मोबाइल अगर गरीबों के हाथ में आ गया है या इंतहाई सस्ता हो चुका है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मोबाइल से उनके मुंह में नवाला डलेगा। क्योंकि नवाला जो है, खाने की अशिया ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए और खाने की अशिया बहुत महंगी कर दी गई हैं, तो उन तक रसाई जो है वो गरीबों की मुमकिन नहीं है। मोबाइल तक रसाई तो मुमकिन है, लेकिन अशियाए सर्फ या खाने की जो अशियाए खूर व नोश हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई हैं, उन तक गरीब की रसाई मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो वो हासिल करना गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। हानिया, मुझे वो बात याद आ रही है, यानी ये शेर एक शायर का जो तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में हुकूमत पर एक तंज़ की गई है कि मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ ये कैसा दस्तूर है, उनके घर में मुर्ग बिरयानी, हमारे घर में दाल मसूर है। यानी या अल्लाह हमें ये तो बता कि ये कैसा कानून है, ये कैसा दस्तूर है इस हुकूमत का। दस्तूर का मतलब आइन, कानून, ठीक है, तरीका, कि ये कैसा असूल, कैसा तरीका हुकूमत ने कायम किया हुआ है कि जो उमरा हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको तो बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे पुरआसाइश ज़िंदगी और बड़े आला जो हैं वो खाने मैसर हैं, मुर्ग बिरयानी मैसर है, और हमारी किस्मत ये है कि हमारे घर में सिर्फ दाल मसूर पकती है। यानी महंगाई का आलम ये है कि या पैसों की तकसीम का हमारे मुल्क में ये आलम है कि जो अमीर लोग हैं
ان کی تو ہر چیز تک رسائی ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ دولت ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کھا بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں، لیکن غریب بیچارہ جو ہے وہ دال مسور تک محدود ہو کے رہ گیا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑی چیز کوئی وہ خرید نہیں سکتا، یا اس کی قیمت تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ ثنا، اب تو دال بھی گئی، یعنی اب دال جیسی معمولی چیز بھی اب ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ مہنگائی نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، یعنی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں یا چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ مہنگائی نے تو لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ اجیرن کا مطلب جہنم بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے بہت زیادہ۔ آئے روز خودکشی کی خبریں آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز یعنی اب روز بروز دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ ٹی وی میں، اخبارات میں ہمیں خودکشی کی خبریں ملتی ہیں۔ خودکشی کا مطلب خود کو مارنا، خود کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی سے تنگ آ کے، حالات سے تنگ آ کے، مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، لاچار ہو کر خود کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ خودکشی کی خبریں جو ہیں وہ آتی ہیں، تو وہ کیوں آتی ہیں؟ اسی وجہ سے کہ لوگ مجبور ہیں، مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہانیہ، کیسا ہی اچھا ہو کہ بجٹ میں متوسط اور غریب طبقے کا خیال رکھا جائے، یعنی کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر بجٹ میں، یعنی یہ جو سالانہ حساب کتاب پیش کیا جاتا ہے خزانے کا یا ملکی جمع خرچ کا جو حساب کتاب پیش کیا جاتا ہے، اس میں متوسط یعنی درمیانے اور غریب طبقے، اور جو غریب لوگ ہیں اس گروہ کا، طبقے کا مطلب گروہ، ٹھیک ہے، گروہ کا خیال رکھا جائے، اور یعنی ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ خیال رکھا جائے، اور ان کو غریبوں کو دیکھتے ہوئے چیزوں کی قیمتیں مقرر کی جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ اور حکومت مہنگائی اور گراں فروشی کا خاتمہ کرے، یعنی یہ جو مہنگائی ہے بہت زیادہ، اور گراں فروشی بھی چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچنا، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اشیاء خورونوش یا اشیاء کو بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچنے کا یہ جو عمل ہے، اس کا خاتمہ کر دے، اگر مہنگائی کو ختم کر دے تو کتنا ہی اچھی بات ہے۔ ثنا، اب تو کرائے بھی بڑھ گئے ہیں، یعنی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے بھی کرائے بڑھ گئے ہیں، پیٹرول اور سی این جی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، یعنی ظاہر ہے گاڑیاں تو پیٹرول سے چلتی ہیں یا سی این جی سے، تو ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہانیہ، افسوس اب حضرت عمر جیسا کوئی حکمران نہیں جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، یعنی حضرت عمر جو کہ اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ جو ہیں حکمران بے مثال حکمران تصور کیے جاتے تھے، تو ان جیسا حکمران اب کوئی نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا تھا، کہ اگر ان کی حکومت میں ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ان کی حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا مرے گا تو ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو آج تو غریب بھوکا مر رہا ہے، تو حضرت عمر جیسے حکمران تو ہمارے ملک میں ہیں ہی نہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ہے وہ فرائض کی جواب دہی کا خوف ہو۔ ثنا، باتوں باتوں میں وقت نکلا جا رہا ہے، مجھے کچھ خریداری کرنی ہے۔ ہانیہ، اچھا بہن، اللہ حافظ۔ اور پھر ثنا بھی کہتی ہے اللہ حافظ۔ یہاں پر بیٹا مکالمہ مکمل ہوا۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم نے بڑا انٹرسٹنگ سا آج مکالمے کا ٹاپک پڑھا، مہنگائی کے موضوع کے بارے میں، جو آج کل کی کرنٹ سچویشن سے متعلق ہے۔ آج کا تفویض کار نوٹ کر لیجئے، یعنی گھر کا کام نوٹ کر لیجئے۔ دو خواتین کے مابین مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ یاد کر کے رف رجسٹر پر تحریری مشق کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یاد کرنا ہے مکالمے کو بہت اچھی طرح سے، اس کا جو ریفرنس ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سے ہے، وہ بھی یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ یاد کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے پورا مکالمہ رف رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔